فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. بھئی جاگنے کا ثبوت دے، سبحان اللہ کی آواز آ جائے. فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فرمایا جب زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے، باہر سے تشریف لائے گھر میں، اس مقام پہ پہنچے جناب عیسیٰ روح اللہ کی والدہ اللہ کی ولیہ مریم سلام اللہ علیہا جس مقام پہ کھڑے ہو کر، جس محراب میں کھڑے ہو کر، جس مصلی پہ کھڑے ہو کر رب کی عبادت کیا کرتی ہیں. زکریا اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہ پہنچے. وجد عندها رزقا، دیکھا حضرت مریم کے مصلی پہ، حضرت مریم کے عبادت کی جگہ پہ، حضرت مریم کے جناب والا نماز کی جگہ پہ، حضرت مریم اللہ کی ولیہ کی جناب والا محراب میں وجد عندها رزقا، وہاں پہ موسمی پھل کو پا لیا ہے. ایسے ایسا رزق پایا جس کا موسم نہیں تھا. حضرت زکریا علیہ السلام نے پھلوں میووں کو پا کر فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا. مریم اس سے پہلے کبھی پھل تیرے مصلی پہ نظر نہیں آیا، تیرے محراب میں اس سے پہلے کبھی عجیب و غریب اور بے موسمی رزق نظر نہیں آیا. اے مریم بتا انا لک ھذا، یہ پھل یہ میوے یہ رزقیں، حیرت زدہ رزق کہاں سے آ گیا ہے، یہ پاکیزہ رزق کہاں سے آ گیا ہے. قالت، یہ اللہ کی ولیہ تھی، سچی تھی، صادقہ تھی، صدیقہ تھی، سچا جواب دیا، سیدھی بات کہہ دی. قالت هو من عند اللہ، اللہ کی ولیہ تھی بول اٹھی اے زکریا علیہ السلام، یہ جو آپ نے میرے محراب میں میرے مصلی کے پاس بے موسمی رزق پایا ہے، اللہ کے نبی کہیں اور سے نہیں، اس کا دینے والا کوئی اور نہیں. هو من عند اللہ، یہ اللہ کریم کا خاص کرم ہے، رب العالمین نے یہ رزق پاکیزہ مجھے عطا فرمایا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اپنا عقیدہ بھی بتا دیا، اپنا نظریہ حضرت مریم نے بتا دیا، کہا یہ اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ زکریا رب العالمین اس بات پر قادر مطلق ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرمانے والا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اتنی بات کا جواب دیا. اب زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں، اللہ کے نبی ہیں، محراب مریم میں رب کا قرآن کہتا ہے ہنالک، علماء سمجھتے اس بات، نبی ہو کر ہنالک دعا زکریا ربا. زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ اپنے رب سے دعا کی. میں توجہ چاہتا ہوں، ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ، کون سی جگہ؟ جہاں مریم نماز پڑھتی ہیں، جہاں مریم ذکر و اذکار کرتی ہیں، جہاں مریم جلوہ افروز ہوتی ہیں، جہاں مریم کا مسکن ہے، جہاں مریم کے لیے جگہ سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے، جس جگہ مریم جبین نیاز مالک حقیقی کے بارگاہ میں جھکاتی ہیں. اللہ کے نبی حیرت زدگی سے حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ رزق یہاں سے کہاں آیا. جب جواب ملتا ہے اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام اسی جگہ کھڑے ہو کر ہنالک دعا زکریا ربا قال یا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اولاد نے اللہ کے نبی کے ہاں مریم کے محراب و مصلی میں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی مانگتے ہیں اے پروردگار
زکریا کو پاکیزہ اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دے. ہنالک دعا زکریا. میرے استاد گرامی کو حضور پیشوا علیہ سنت فرمایا کرتے تھے ہنالک دعا زکریا. اتھے زکریا نے دعا مانگی تھے اس جگہ پہ جہاں مریم نماز پڑھتی تھی. اور مریم اللہ کی ولی ہیں. اللہ کے نبی نے ولی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر رب سے اولاد کی دعا مانگ کر یہ بتا دیا ہے. کبھی ولیہ کی یادگار میں کھڑے ہو کر ولی کے پاس کھڑے ہو کر رب سے مانگا کرو. رب یہاں کبھی ٹالا نہیں کرتا. ہنالک دعا زکریا ربہ. اس جگہ پہ دوستان گرامی قلب دعوت فکر دینے لگا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں اللہ سنتا نہیں, مسجد میں اللہ سنتا نہیں, اپنے نماز میں اللہ سنتا نہیں, پہاڑوں پہ نہیں سنتا, بازاروں میں نہیں سنتا, غاروں میں نہیں سنتا, جنات والا دیہاتوں میں نہیں سنتا. نام اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں. وہ قادر مطلق ہے, جب چاہے, جسے چاہے, جیسے چاہے, جہاں سے چاہے, جس کے وسیلہ سے چاہے وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے. لیکن قرآن نے ایک درس دیا ہے, قرآن نے ایک تصور دیا ہے, قرآن نے ایک نظریہ دیا ہے. حضرت زکریا نے باہر سے تشریف لائے, بے موس میں پھل پایا. زکریا علیہ السلام اللہ کی قدرت مطلقہ پر انہیں یقین تھا, ان کا ایمان تھا, اللہ کے نبی تھے. لیکن بات سمجھ میں آ گئی. زکریا علیہ السلام سوچنے لگے کہ جہاں بے موسمی پھل جس محراب مریم میں رب نے عطا کر دیا ہے, زکریا آج یہی کھڑے ہو کر مانگ, رب تیرے دامن کو اولاد کی نعمت سے خالی نہیں رکھے گا. اللہ مریم کے محراب عبادت کے صدقے میں تجھے اولاد روزے عطا فرمائے گا. وہی مریم حضرت زکریا نے دعا مانگی, رب ذوالجلال نے اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دیا. پتہ چلا اولیاء اللہ کے مقربین کے پاس جا کر ان کا وسیلہ دے کر رب ذوالجلال سے مانگنا کسی عام بندے کی بات ہوتی ہے. ہم لوگ کہہ سکتا تھا کہ نہیں یار عبادت کا بندہ ہے, عام بندہ ہے. لیکن نبی نے دعا مانگ کر یہ بتا دیا ولیوں کے پاس جا کر دعا مانگنا عام بندے کا طریقہ نہیں, رب کے نبیوں کی سنت ہے. ہم نبیوں کی سنت ادا کرتے ہیں. ہم نبیوں کی. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی محراب منبر پہ کھڑے ہو کر. رب کا قرآن کہتا ہے رب العالمین نے فوراً دعا قبول فرمائی. کتنی جلدی قبول ہوئی؟ توجہ میری طرف. دعا مانگی حضرت زکریا نے, محراب مریم میں کھڑے ہیں, قائم کرنے لگے نماز, دوران نماز. دیر نہیں گزری, دنوں کا وقت نہیں گزرا, ہفتوں کا عرصہ نہیں گزرا, مہینوں کا عرصہ نہیں گزرا, سالوں کا وقفہ نہیں پڑا. فنادته الملائکۃ, جناب محراب مریم میں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام رب کے ہاں قیام صلاۃ کے لیے کھڑے ہیں. فنادته الملائکہ, اللہ کے فرشتوں نے آواز دے کر زکریا علیہ السلام سے کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, ابھی محراب مریم سے باہر نہیں نکلے تھے, نماز کی حالت میں تھے, قیام صلاۃ میں مصروف عمل تھے. اتنے میں فرشتوں نے آواز دے کر یہ اعلان کر دیا اے زکریا علیہ السلام ان اللہ یبشرک بیحییٰ, بے شک اللہ تبارک و تعالی تجھے خوشخبری دیتا ہے تیرے بیٹے یحییٰ کی. دعا قبول کی, فوراً دعا قبول ہوئی. یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ملی.
يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. رب نے فرمایا زکریا تو نے مانگ لیا مجھ سے محراب مریم میں کھڑے ہو کر حالت نماز میں رب کا پیغام آیا. فرشتوں نے کہا زکریا اللہ کریم تجھے بشارت دیتا ہے تجھے رب ذوالجلال بیٹا عطا فرمانے والا ہے. اس کا نام بھی رب نے بتایا بے یحییٰ، نام بھی یحییٰ ہے. مصدقا یا رسول اللہ یا علی. دوستان گرامی قدر، یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ ان کا نام ہوگا. اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، وہ سردار بھی ہوں گے. حسورا، ہر عیب سے پاک بھی ہوں گے، ہر لایانی عمل سے، قول سے، فعل سے، کردار سے محفوظ ہوں گے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، بیٹا بھی محراب مریم میں تو نے مانگا، عام نہیں ہوگا، رب کا نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں اس واقعے کو، اس عمل کو، اس گفتگو کو کوٹ کر کے، دعائے زکریا کو کوٹ کر کے کیا بتلانا چاہتا ہے رب ذوالجلال؟ ہم امت محمد کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ نے ایک طریقہ، ایک سلیقہ اور ہمارے علم میں اس کو اضافہ کیا کہ جب بھی رب سے مانگو اللہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن کچھ مقامات روئے زمین پر ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ کے اپنے رہتے ہیں. اللہ غیروں کے ہاں مانگو تو قبول نہیں کرتا، اللہ والوں کے ہاں اگر مانگو رب ذوالجلال فوراً قبول بھی فرما دیتا ہے، حاجتوں کی حاجت روائی بھی فرما دیتا ہے. اللہ